السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی آپ نے جو بتایا کہ سفارش کے بارے میں، تو سفارش جو ولیوں کی بھی ہو سکتی بتایا آپ نے، تو ان کی پہچان کیسی ہوگی؟ مطلب ہم کس سے مطلب بیعت لے سکتے یا پھر کیا کرنا اس کے لیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ روز قیامت اللہ کے ولی بھی سفارش کریں گے، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کا ولی وہ انسان ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ایمان والا ہوتا ہے اور اللہ کا تقویٰ اس میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اس کی ولایت کا درجہ بڑھتے جاتا ہے جتنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پھر عمل کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی. کون؟ جو ایمان لائے، تقویٰ ہوتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ متبع ہوتے ہیں. ہمارے پاس بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کا تو اس کے پوچھیے مت آپ، اور تقویٰ تو بہت دور رکھ دیجیے اس سے اٹھا کر آپ، سنت کا جتنا مخالف ہوں گا وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی بن جائیں گا. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، بڑے ولی ہے. کوئی مجذوب بیچارہ پاگل ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے کپڑے نہیں پہن رہا، اللہ کا ولی ہے. سمجھ رہے آپ؟ ایسے بھی میں نے دیکھا ہوں کہ وہ ننگے رہ رہے اور بولے اللہ کا ولی ہے. تو گویا ایمان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں جو انسان ننگا رہتا، یا تو پاگل ہے بیچارہ، اور پاگل نہیں ہے کہ ننگا رہتا تو پھر اس سے بدترین کوئی انسان نہیں. تو ایمان کا تو دور دور تک کوئی نام اور نشان نہیں ہے. تقوی کا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا معاملہ، اس لیے کہ مرد اور عورتوں میں فرق ہی نہیں کر رہے ہو. مردوں سے جیسا ملتے ویسا عورتوں سے ملتے. اکثر عورتیں جا کے بیٹھ رہی ہے اکیلے میں، ان کے حجروں میں بیٹھ رہی ہے، ان کے سامنے بیٹھ رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے. اور سنت کی پابندی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ سنت کے مخالف لوگوں کو ہم اللہ کا ولی مان کر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں. تو تقوی والا انسان ہے، سمجھ رہے آپ؟ ایمان والا ہو، تقوی اس کے پاس ہو اور سنت کا متبع ہو، تب وہ ولی بن سکتا ہے. ورنہ ہمارے پاس ان تینوں کے خلاف جو رہتا ہے وہی سب سے بڑا ولی ہے. کوئی سگریٹ پی رہے وہ ولی ہے، کوئی بیڑی پیتے وہ ولی ہے، کوئی حقوق کے ساتھ رہ رہے ولی ہے، کوئی ننگے رہ رہے وہ ولی ہے، کوئی پاگل ہے ولی ہے، کوئی نہائے نہیں سالوں سے ولی ہے. دیکھیے آپ کس کس کو بنا دیا، اور بولتے نہیں یہ فلاں ہے. اچھا، پاگلوں کے تعلق سے غلط فہمی جس کی بنیاد پر ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے وہ یہ کہ بولے ایک صاحب چلنے لگے راستے سے، مجھ سے کہا جنتی دیکھنا ہے کیا تم کو؟ مجھے کہا پتہ نہیں، کوئی حدیث ودیث کی بات بتائیں گے اب آگے کہ حدیث میں یہ آدمی کے بارے میں تو یہ کیونکہ کر رہا ہے ایسا. میں نے کہا بتائیے. تو بولے دیکھو یہ جنتی، ایک پاگل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسا ہم جنتی؟ پاگل ہے. بولے پاگل ہے تو سیدھے جنت میں جائیں گا، تو ہو گیا جنتی. تو میں نے کہا آپ کو پھر حدیث نہیں پتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی دنیا میں پاگل تھا یا ایک عمر کے بعد پاگل ہوا، جب اس کے پاس ہدایت آئی، جب وہ سمجھنے کے لائق نہیں تھا، یا تو پہلے سے پاگل تھا، یا تو جب پاگل ہوا اور اس کے بعد ہدایت آئی، مطلب انبیاء آئے، رسول آئے، لیکن جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، یا تو پیدائشی تھا. اللہ رب العزت روز قیامت اس کو عقل دیں گا. عقل دینے کے بعد اس کو دعوت اسلام وہاں دی جائیں گی. قبول کریں گا تو جنت میں جائیں گا، نہیں قبول کریں گا تو جہنم میں جائیں گا. معلوم آپ کو؟ تو اس کو بھی ہے، ڈائریکٹ نہیں جانے والا وہ بھی. اب آپ کہیں گے وہاں کیسا نہیں قبول کریں گا؟ آخرت دیکھنے کے بعد، قبر کی زندگی دیکھنے کے بعد، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد، مقام محشر کون قبول نہیں کرے گا؟ تو اس کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ان لوگوں کے پاس ان کے وقت کے رسول جائیں گے. رسول جا کر کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اگر وہ لا لیں گے اور لائیں گے، ظاہر سی بات ہے سب دیکھ چکے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گا جہنم میں کود جاؤ. پہلے ایمان لاؤ بولیں گے، وہ بولیں گے ہاں، تو اللہ کہیں گا جہنم میں کود جاؤ. جو جہنم میں کود جائیں گا وہ جنت میں جائیں گا، اور جو جہنم میں نہیں کودیں گا وہ جہنم میں جائیں گا. آپ بولیں گے کیوں جہنم میں کیوں کودنے لگا اللہ؟ اس لیے کہ دنیا میں انبیاء کو کیوں بھیجا گیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. تو چونکہ اس بندے نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، ایمان تو لا لیں گا، اور انبیاء کو دیکھ کر چونکہ غائب دیکھ چکا ہے، اللہ اپنی اطاعت وہاں کروائیں گا جہنم میں کودو بول کر. سمجھ رہے آپ؟ اپنی اطاعت کروائیں گے. تو حدیث میں الفاظ ہے پاگل، اتنا بوڑھا کہ جس کے ایسے عمر میں اسلام آیا ہو جب وہ سمجھ نہیں رکھتا تھا. اور تیسرا اصحاب الفترہ، ایسے لوگ جن تک ہدایت پہنچانے والا کبھی نہیں پہنچا. مطلب ایسے لوگ کہ دو انبیاءوں کے بیچ میں گزرے لیکن جن تک کوئی ہدایت نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہوا کوئی نبی آیا اور گیا. اصحاب الفترہ، بوڑھا، اتنا بوڑھا ہوا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا جب اسلام آیا. اور تیسرا پاگل. تو کہاں ہے؟ مطلب پاگل سے تو پوچھ کہاں ہے، سیدھا جنتی نہیں نہ ہو. سمجھ رہا؟ تو بہرحال تقویٰ ہو. ٹھیک. دوسرا، آپ کو ان کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا ہے نا. پورے قصے میں کہاں تھا یہ حدیث میں کہ جس نے بیعت کیا ان کو پہچانیں گے وہ لوگ. ٹھیک. بیعت کا معنی جیسا ہے ہم جانتے ہیں، بیعت کا سسٹم آج بھی ہے. بیعت کا معنی وعدہ ہوتا ہے. دو جگہوں پر یہ واضح، ایک اسلام قبول کرے تو کسی سے وعدہ لینا کہ وہ شرک نہیں کریں گا، اور دوسرا جب خلیفہ چنا جاتا ہے تو اس پر بیعت کرنا ہے کہ ہم تمہارے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ آج بھی اور قیامت تک رہنے والا ہے. تو یہ تو باقی ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی کسی سے وعدہ لے کہ بھائی اس کو بیعت ہی بولیں گے عربی میں، وعدہ کرو کہ اب تم شراب نہیں پئیں گی، کر سکتے، لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم بن گیا پھر بیعت کرے تو ان کی بات سنتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہرحال درست نہیں ہے. اور بہت سارے غیر شرعی کام بھی اس میں لوگ جو بہرحال کرتے ہیں جو بالکل صحیح اور درست نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کا ولی وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، تقوی اختیار کرتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو جو جتنا آگے بڑھیں گے اللہ کا ولی ہے. اور ایک بات میری غور سے سنیے، ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے کچھ نہ کچھ درجے میں. ہمارے پاس ہوتا نا ارے اللہ کا ولی سب تھوڑی ہو سکتے. ہر ایمان والا، میں اور آپ انکلوڈنگ، اگر ہم سچے توحید پرست ہیں تو کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ کے ولی ہے. کیوں؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، ہے نا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 257، آیت الکرسی کی بعد والی آیت. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے. اب اللہ خود کہہ رہا ہے ولی کس کا؟ ایمان والوں کا. تو پھر اب کوئی کہنے بولنے والا کون ہو سکتا؟ نہیں ہر آدمی نہیں بن سکتا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے، دوست ہے ان کا جو ایمان لائے. دو باتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ میں کہوں کہ میں اس کا دوست ہوں، اور ایک ہے وہ کہے میں اس کا دوست ہوں. جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی دنیا کا سب سے مالدار یا اثر رسوخ رکھنے والا آدمی یہ کہے کہ یہ صاحب میرے دوست ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ آدمی کہے کہ میں اس کا دوست ہوں. دونوں میں کیا اصل ہے؟ وہ کہے کہ یہ اس کا دوست ہے. تو اللہ خود کہنا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو ہر ایمان والا کچھ نہ کچھ درجے میں ولایت رکھتا ہے اللہ کے ساتھ. جتنا ایمان ہو، جتنا تقویٰ ہو، جتنا سنت کی اتباع ہو، ولایت اس کی اللہ سے اتنی بڑھتی چلی جاتی. یاد رکھیے تو ہر انسان ولی ہے، دوست ہے. اور ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید پر ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اور متبع سنت ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ولی ہوتا ہے.